نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق اللہ العظیم فرمایا کہ وَإِذَا اور جب لم تأتِهِم بِآیَةٍ آپ ان کے لیے کوئی معجزہ کوئی کھلی نشانی نہیں دکھاتے قالوا لولا اجتبیتها تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم خود اپنے پاس سے کیوں نہیں بنا لیتے۔ یہ ایک طنز تھی کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خود قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، یا کسی جن کی مدد سے یا کسی کاہن جادوگر کی مدد سے، اس طرح کے اعتراضات تھے ان کے۔ اور جب اپنی منہ مانگی نشانیاں، معجزات تو موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات موجود ہیں، لیکن وہ اپنی ہی طرح کے معجزات جو وہ مانگتے تھے، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ معجزات نہ دکھاتے تو وہ پھر طنز کرتے کہ جس طرح تم قرآن یعنی معاذ اللہ علامہ میں گھڑ لیتے ہو، اس طرح تم خود کوئی معجزہ کیوں نہیں بنا لیتے، یعنی طنز کے طور پر، مذاق کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ جب تم کوئی معجزہ، آپ کوئی معجزہ ان کو نہیں دکھاتے، قالوا لولا اجتبیتها تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم خود کیوں نہیں گھڑ لیتے۔ فرمایا کل آپ ان سے فرما دیجئے انما اتبع ما یوحى الی من ربی، بھی میں تو پابند ہوں اس وحی کا جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر کی جاتی، یعنی میں خود سے کچھ نہیں کر سکتا، جو وحی جو اللہ رب العزت مجھے فرماتے ہیں، جتنا فرماتے ہیں، جہاں فرماتے ہیں، جب فرماتے ہیں، میں تو اسی کا پابند ہوں، میں نے تو وہی کرنا ہے۔ معجزات بھی میں خود مختار نہیں ہوں، یعنی اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا، جب اللہ چاہتے ہیں، اللہ کرتے ہیں تو معجزے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، اس لیے میں تو اس کا پابند ہوں، اسی کا اتباع کرتا ہوں۔ ما یوحى الی من ربی، جو میرے رب کی طرف سے مجھے وحی کی جاتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، پھر فرمایا کہ دیکھو آنکھیں کھولنے کے لیے تو تمہارے رب کی طرف سے یہ بھی کافی ہے، یعنی یہ قرآن بھی کافی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص 40 برس تمہارے اندر رہا اور 40 برس نہ اس نے کوئی شعر کہا، نہ اس نے کوئی تحریر لکھی، نہ اس نے کوئی تقریر کی، کچھ بھی نہیں کہا، اور 40 برس کے بعد ایک دن یکدم اس نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگو آؤ میں اللہ کے نبی ہوں، اور اس کی زبان پر اتنا فصیح و بلیغ خوبصورت کلام جاری ہوا، اس کی 40 برس کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ یہ خود نہیں کرتے، یہ کوئی ذات ہے جو ان کو عطا فرماتی ہے۔ فرمایا کہ ھذا بصائر من ربکم، یہ دلیل ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ وہ کھلی نشانیاں ہیں جو تم کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر آ گئی ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو اس کو مان لے، یعنی تمہارے لیے کھلی نشانیاں ہیں، اور ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے ابتدا میں ہدایت ہوتی ہے، اور جب وہ ہدایت کو مان لیتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم اگر اپنی آنکھیں کھولو تو تمہیں بھی اس کے اندر ہدایت اور بصیرت کی بہت ساری نشانیاں مل جائیں گی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ تمہارے اعتراض فضول اعتراض ہیں، بس تمہارے لیے تو اصل یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن کو پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس بڑے غور سے سنو، بڑے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یعنی تم قرآن کے سامنے بدتمیزی کرتے ہو، بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہو، تو قرآن سے ہدایت تمہیں نہیں مل سکتی۔ قرآن سے ہدایت اسی کو ملے گی جو اس کے سامنے عاجز بن کے رہے گا، اس کو اللہ کا کلام سمجھے گا، ایک بڑے کا کلام، بڑا
یعنی عاجز بن کر دھیما بن کر سنے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو اور خاموش رہا کرو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے ذریعے سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے نمازوں کے اندر بھی تو اس کا سننا واجب ہے، اس لیے خاموش رہا کرو، سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھا کرو۔ یعنی احناف کا نقطہ نظر اس آیت پر مبنی ہے کہ سورہ فاتحہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو۔ سری نماز کے اندر بھی امام آپ کا نمائندہ ہے، امام آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہے، لیکن دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ جب جہری نماز ہو، امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو تو تم خاموش رہو، نہیں پڑھو گے، اور جب وہ خاموشی سے سری نماز کے اندر پڑھ رہا ہو تو تم سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ اختلاف ہے، مختلف دلائل موجود ہیں۔ بہرحال امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ آیت ہے کہ اس آیت کی روح سے انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، فرمایا کہ تمہارا حق تو یہ بنتا ہے کہ تم اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں، تضرعاً بڑی عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اور بڑے ڈرتے ہوئے کہ پتہ نہیں اللہ قبول فرماتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کے شایان شان جو ہیں ہم وہ ذکر کر سکتے ہیں کہ نہیں، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور یا تھوڑی سی اونچی آواز کے ساتھ، زیادہ اونچی آواز کے ساتھ نہیں، اللہ کا ذکر کرو کب؟ بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم جو غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی اللہ کا ذکر نہ کرنا یہ گویا انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ اس میں ذکر کے دو طریقے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ذکر کرو اپنے دل ہی دل میں۔ دل میں ذکر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زبان بھی نہیں ہلے گی، آپ خاموشی کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور دل ہی دل میں بغیر زبان ہلائے اپنے دل میں ہی اللہ کو کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے آپ اللہ کو یاد کریں گے۔ یہ دل کا ذکر ہے جس کو اللہ نے کہا کہ عاجزی کے ساتھ اور اپنے دل ہی دل میں یاد کرو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ارشاد فرمایا کہ دون الجہر من القول، یعنی تھوڑی سی آواز کے ساتھ، زیادہ شور نہیں مچانا، تھوڑی سی آواز کے ساتھ تم اس طرح بھی ذکر کر سکتے ہو کہ تمہاری زبان جو ہے وہ بھی اللہ اللہ کہے اور تمہارا دل بھی کہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ذکر کا یہ طریقہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر زبان بھی شامل ہوتی ہے اور تمہارا دل بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی زبان سے نہ کرے دل سے کرے یہ بھی بڑا بہتر ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر زبان بھی ساتھ شامل ہو جائے اور دل بھی شامل ہو تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اگر صرف زبان ہو دل شامل نہ ہو تو یہ سب سے کم ترین طریقہ ہے۔ یہ بھی ہے لوگ زبان سے پڑھ رہے ہیں اور دھیان کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ بھی چلو اس لحاظ سے بہتر ہے، کم از کم جسم کا ایک عضو تو اللہ کو یاد کر رہا ہے نا، زبان پڑھ رہی ہے تو یہ بھی بیکار نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ انشاءاللہ یہ کرتے کرتے شاید اللہ دل کو بھی توفیق عطا فرما دے کہ وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو تین طریقے ہیں، ایک صرف زبان کے ساتھ ذکر، اور ایک زبان اور دل دونوں کے ساتھ ذکر، اور ایک صرف دل کے ساتھ ذکر، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ تینوں طریقوں سے تم کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہو، اور کب کرنا ہے؟ فرمایا کہ بالغدو والآصال، صبح سے شام۔ اس کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ صبح اور شام کے اوقات میں، یہ بڑے خاص اوقات ہوتے ہیں، اس میں اللہ کو یاد کرو، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا دن یعنی صبح سے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک یہ کرتے رہو۔ جیسا اللہ کہتے ہیں کہ سارا مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، اس کا مطلب صرف نہیں کہ مشرق اور مغرب، اس کا مطلب پورے کائنات جو ہے، جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں اللہ ہی کا ہے۔ اسے جب صبح اور شام کہا جائے اس سے مراد پوری دن رات آ جاتے ہیں، تو یہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرو۔ جیسے کہ میں نے اس جمعے کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ 24 گھنٹے انسان کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ اس نے کام بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، اس نے بیوی بچوں کے کام کاج بھی کرنے ہیں، اس نے اپنے دفتر کے، ملازمت کے اور تجارت کے، دکانداری کے کام بھی کرنے ہیں۔ تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر ایک کیفیت کا نام ہے، یہ زبان سے ذکر، دل سے ذکر کرتے 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 ایسی کیفیت بن جائے جس کو کہتے ہیں نا کہ دل جو ہے ہاتھ کارول اور دل یارول، جی یعنی ہاتھ آپ کا کام کی طرف ہو اور دل آپ کا یار کی طرف ہو، تو یہ پھر کیفیت مطلوب ہے، یعنی بار بار ذکر کر کے اپنے آپ کو بار بار یہ چوٹیں لگا کر، ضربے لگا کر، نفی اثبات کر کے ساری چیزیں
جتنے بھی طریقے ہیں صوفیاء کے، اس سے مراد یہ کیفیت کا پیدا کرنا ہے کہ چاہے آپ کہیں بھی ہوں، بیوی بچوں کے درمیان ہوں، اپنی دکان پر ہوں، اپنی ملازمت پر ہوں، آپ کا دل اللہ کی طرف ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس کی ذرا بڑی آسان ایک مثال ہے، اچھا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، کوئی گھر کے اندر کوئی عزیز بیمار ہو جائے، شدید بیمار ہو، اور آپ کو دکان پہ بھی جانا ہے اور آپ کو ملازمت پہ بھی جانا ہے، تو کیا ہوگا؟ کام تو آپ وہاں کر رہے ہوں گے، دل وہاں اٹکا ہوگا نا، کہ پتہ نہیں میرے بچے کا کیا حال ہے، پتہ نہیں بیوی کا کیا حال ہے، اور ملازمت پہ بھی بیٹھا ہوا پوچھے گا کسی سے، یار اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، یار اچھی لیبارٹری کون سی ہے، اچھی دوا کہاں سے ملتی ہے۔ اب یہ دل وہاں پہ اٹکا ہوا ہے، یہ مطلوب ہے، یہ کیفیت مطلوب ہے۔ اگر ذکر سے یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو ذکر میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ اگر جب تک یہ کیفیت 24 گھنٹے مطلوب ہے، 24 گھنٹے ہر وقت یہ مطلوب ہے کہ دل جو اللہ کی طرف رہے اور انسان کو یاد جھوٹ بولنے کو دل کرے، یاد آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم تولنے کو دل کرے، یاد آئے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، دھوکہ دینے کو دل کرے، یاد آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب کیفیت حاصل ہو گئی الحمدللہ۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی، دل کرتا ہے جھوٹ بھی بول دیتا ہے، دھوکہ بھی دے دیتا ہے، کم بھی تول دیتا ہے، ملاوٹ بھی کر لیتا ہے، سارے کام کر لیتا ہے، اس کا مطلب ابھی ذکر زبان پہ ہے، ابھی دل کے اندر نہیں گیا، پہلے زبان پہ جائے گا، پھر دل میں جائے گا، اور پھر روح کے اندر شامل ہوگا، اور پھر انسان 24 گھنٹے اس کیفیت میں ہوگا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ان 3 طریقوں سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کب کیا کرو؟ صبح سے شام اور شام سے صبح تک 24 گھنٹے اپنے آپ کو اس ذکر کا پابند بناؤ۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کے ٹائم مقرر ہیں، نماز کا ٹائم مقرر ہے، روزے کا ٹائم مقرر ہے، حج کا ٹائم مقرر ہے، ذکر کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ نماز بھی ذکر کی ایک قسم ہے، تلاوت بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ اس سے مطلوب اصل میں اپنے آپ کو اس کیفیت تک پہنچانا ہے۔ نماز سے بھی یہی مطلوب ہے، روزے سے بھی یہی مطلوب ہے، حج سے بھی یہی مطلوب ہے کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو ذکر ایک کیفیت کا نام ہے، اور شکر ایک مزاج کا نام ہے، انسان کا مزاج بن جائے ہر وقت شکر کا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور دعا ایک تڑپ کا نام ہے، ایک سوز کا نام ہے، اللہ کے حضور تڑپ اور سوز۔ فرمایا کہ جو ایسا نہیں کریں گے وہ غافلین میں شمار ہوں گے، اور غافلین ایسے جیسے مردہ ہوتے ہیں، اللہ کو ان کی حاجت نہیں ہے۔ ان الذین عند ربک، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے پاس موجود ہیں، یعنی وہ ہستیاں جو اللہ کے پاس موجود، کون؟ یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت سے غفلت نہیں کرتے۔ جو ہستیاں اللہ کی عبادت ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، اور اپنے اس تکبر کی وجہ سے اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑتے۔ کیا مطلب؟ کہ جو عبادت کو چھوڑ دے گویا وہ تکبر کر رہا ہے۔ عبادت کا مطلب عاجزی کا اظہار ہے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں عاجز ہوں، یا اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اس عاجزی کا اظہار ہے عبادت، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عبادت اصل میں اپنی بندگی کا اور اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو فرشتے، مقرب فرشتے ہر وقت اللہ کے حضور میں رہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے، اور گویا کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم سے بھی یہی مطلوب ہے۔ تم اگر زمین پر رہتے ہوئے یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں ان عرش والوں کے ساتھ شامل کر دے گا۔ کرنا تم نے زمین میں ہے، لیکن اگر وہی طریقہ اختیار کرو گے جو فرشتے کرتے ہیں تو اللہ تمہارا شمار جو ہے انہی میں شامل کرے گا۔ اور یہ تسبیحات کرتے رہو، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے لیے سجدہ ریز ہوا کرو، اور سجدے بھی اسی کے لیے کیا کرو۔ یہ آیت سجدہ کی ہے، اس لیے سارے بعد میں ایک سجدہ کر لیں۔ یہ سجدے کی آیت ہے، جب سجدے کی آیت پڑھی جائے تو اس پہ سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت، ایک اور صحابی بھی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ایک اور دوسرے صحابی سے کہ کیسے میں یعنی اللہ کی قرب جو ہے کیسے حاصل کروں، کہتے وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، پھر خاموش رہے۔ میں نے تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا کہ زیادہ سجدے کر کے، کہا کہ میں نے حضور سے یہی سوال پوچھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ سجدے کر کے، زیادہ سجدے کرنے سے مراد یہ زیادہ نماز پڑھ کے، نوافل پڑھ کے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے، نفل، فرائض کی بات نہیں، فرائض تو لازمی ہے، فرائض کے بعد تو آگے کام نہیں چلے گا، پر بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اتنے مقام تک پہنچ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔
जिससे वह पकड़ता है, मैं इसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे ये बोलता है, मैं इसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे ये देखता है, मैं इसके पाँव बन जाता हूँ जिससे ये चलता है। गोया 24 घंटे उसको जिक्र का दर्जा और अल्लाह की ये कैफियत हासिल हो जाती है। फरमाया अगर तुम ज़मीन पर ये काम करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें उन फरिश्तों में शामिल फरमा लेगा जो आसमानों पर अल्लाह की इबादत करते हैं और तस्बीहात करते हैं और हर वक्त सजदे के अंदर पड़े रहते हैं। अल्लाह पाक हमें भी नसीब फरमा दे। इसके साथ ही हमारी सूरह आराफ जो है वो इख्तिताम को पहुंची, ख़त्म हुई। इंशाअल्लाह कल जो है हम सूरह इनफाल शुरू करेंगे, अनफाल शुरू करेंगे। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए और ज़िंदगी नसीब फरमाए इसको पढ़ने, सुनने और समझ